یہ صبح کا ابتدائی پہر ہے۔ پشاور کی تنگ و تاریک گلیوں میں فجر کی پہلی کرنیں ابھی روشنی بکھیر رہی ہیں۔ اسی لمحے برطانوی ہند کی فوج خاموشی سے شہر میں داخل ہوتی ہے۔ خوف کے سائے میں تحریک کے رہنماؤں کے گھروں پر دھاوا بول کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شہر کے جاگنے سے پہلے ہی ریاستی کارندے انہیں لے کر نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن صبح کی روشنی پھیلنے کے ساتھ ہی سرخ لباس میں ملبوس نہتے پروانوں کا ایک سیل روا گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں امڈ آتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، کوئی بندوق، کوئی تلوار نہیں، لیکن سینوں میں عقیدے کی روح اتنی پختہ ہوتی ہے جو فولاد کو بھی پگھلا دے۔ برطانوی بختر بند گاڑیاں چیختی ہوئی شہر میں داخل ہوتی ہیں۔ چاروں طرف سے سرخ لباس میں ملبوس ان نہتے پروانوں کو گھیر لیا جاتا ہے۔ فضا انقلاب زندہ باد کے نعروں سے گونج ہی رہی ہوتی ہے کہ کمانڈر اچانک فائرنگ کا حکم دے دیتا ہے۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ خاموشی کو چیرتی ہے تو تانبے کی گرم گولیاں انسانی جسموں میں پیوست ہونے لگتی ہیں۔ لوگ گر رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں۔ لہو کی لکیریں بازاروں کی ڈھلانوں پر بہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سرخ لباس میں ملبوس صفوں میں موجود یہ نہتے پروانے بھاگنے یا پلٹ کر حملہ کرنے کے بجائے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، یہاں تک کہ برطانوی ہند کے سپاہی خود حیرت اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یقیناً آپ بھی اس حیرت کا شکار ہوں گے کہ یہ لوگ جوابی حملہ کیوں نہیں کر رہے۔ ایک گر رہا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے رہا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں سینہ تانے کھڑے ہیں، انتقام میں ایک پتھر بھی نہیں اٹھا رہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک شخص کی سال ہا سال کی تربیت ہے۔ یہ شخص عثمان زئی کا وہ شہزادہ تھا جس نے برطانوی فوج میں نوکری صرف اس لیے چھوڑی تھی کیونکہ اس کا ضمیر غلامی پر آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان میں غدار اور باغی کے القابات سے پکارا جانے والا پشتون سیاست کا علمبردار، تحریک آزادی کا عظیم مجاہد، امن اور مساوات کو فروغ دینے والا، خواتین کو شعور اور تعلیم کے ذریعے درس دینے والا، پشتونوں کی تاریخ، شناخت اور ثقافت سے پوری دنیا کو متعارف کروانے والا، فرنگیوں کا درد سر، سامراج کا درد سر، آمروں کا درد سر، سعودی عرب میں معتمر عالم اسلامی کا تاسیسی رکن، اصرار کے باوجود کانگریس کی صدارت کو ٹھکرانے والا، امن، مساوات اور انصاف کے لیے برطانوی جارحیت کے خلاف جدوجہد کرنے والا، پشتونوں کے حق خود ارادیت کے لیے عدم تشدد کے ہتھیار سے لڑنے والا، فخر افغان، فخر پختون، دا فرنٹیئر گاندھی، امن، عدم تشدد اور سماجی انصاف کا چیمپئن، خان آف خان، باچا خان، خان عبدالغفار خان۔ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کس کی داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن اس داستان سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک داستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ داستان نے صرف آپ کو باچا خان کی نہیں بلکہ ایسے کئی ہیروز کی خفیہ کہانیاں سنانی ہیں۔ اس داستان کا آغاز ہوتا ہے 1890 سے، جب پشاور کے قریب ایک بااثر پشتون گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عبدالغفار خان رکھا گیا۔ اس کے والد بہرام خان علاقے کے معزز زمیندار اور ایک بااثر قبائلی شخصیت تھے۔ گھر میں عزت، دولت اور اثر و رسوخ کی کمی نہیں تھی، لیکن اس بچے کے مقدر میں آرام اور آسائش کے بجائے ایک ایسی جدوجہد لکھی جا چکی تھی جو آگے چل کر لاکھوں لوگوں کی تقدیر کو بدلنے جا رہی تھی۔ اس بچے نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور کے ایڈورڈز مشن اسکول سے حاصل کرتے ہوئے تعلیم کی طاقت کو بھانپ لیا تھا۔ اساتذہ اس کے کردار اور اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پشتون معاشرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس وقت قبائل دشمنیاں، نسلوں تک چلنے والے جھگڑے، ایک قتل کے بعد دوسرا قتل، تو ایک دشمنی کے بجائے دوسری دشمنی جنم لیتی رہتی تھی۔ پشتون معاشرے کو جہالت اور معاشی پسماندگی نے اندر سے کمزور کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں باچا خان کو احساس ہو گیا کہ اگر پشتون قوم کو آزادی حاصل کرنی ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنی جہالت اور آپسی نفرت سے آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ہتھیار بندوق نہیں بلکہ تعلیم کو منتخب کیا۔
انہوں نے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتائی، نوجوانوں کو علم کی طرف مائل کرنے لگے۔ دراصل انگریز نہیں چاہتے تھے کہ پشتون قلم کے ماہر بن جائیں، اس لیے مساجد میں قائم مکاتب تک بند کر دیے گئے۔ اس وقت حصول تعلیم کا واحد ذریعہ انگریزی اسکول تھے، جن تک رسائی بھی انگریزوں کے بالادست اور تنخواہ دار طبقوں کو ہی حاصل تھی۔ ایسے وقت میں باچا خان نے آزاد اسکولوں کے قیام کا بیڑا اٹھایا اور 1910 میں اپنے گاؤں اتمان زئی میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی، اور پھر قریبی دیہات میں اسکولوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک امریکی مصنف اپنی کتاب A Man to Match His Mountains میں لکھتے ہیں کہ باچا خان نے اپنے تعلیمی اور اصلاحی پروگرام کو عوام تک پہنچانے کے لیے 3 سال میں تقریباً 500 گاؤں کا دورہ کیا، اور پھر ایک دن ایک اسکول میں فٹ بال گراؤنڈ تعمیر کرتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے۔ یوں باچا خان کو قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے جرم میں پہلی مرتبہ گرفتار کر لیا گیا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو غلط رسومات کے خاتمے اور اپنی تعلیمی تحریک کو منظم خطوط پر چلانے کے لیے انجمن اصلاح افغان کی بنیاد ڈالی، اور لڑکیوں پر علم کے دروازے بند کرنے کی سفاکانہ رسم کا خاتمہ کرنے میں پہل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ یوں صوبوں میں اسکولوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مصنف سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل اپنی کتاب پختون تاریخ کے آئینے میں واضح لکھتے ہیں کہ ہزاروں بچوں نے ان اسکولوں کا رخ کیا، اور آپ ہی بتائیے کیوں نہ کرتے، کیونکہ اس وقت تو مساجد میں قائم مکاتب تک بند کر دیے گئے تھے، اور اس وقت حصول تعلیم کا واحد ذریعہ انگریزی اسکول تھے، جن تک رسائی بھی صرف انگریزوں کے بالادست طبقے اور تنخواہ دار طبقے کو ہی حاصل تھی۔ پھر ان ہزاروں بچوں کا اسکولوں کا رخ کرنا تو بنتا ہی تھا، لیکن انگریزوں کے لیے ساری صورتحال ناقابل برداشت بن گئی۔ اسکولوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، جگہ جگہ اساتذہ کو گرفتار کیا جانے لگا، اور پھر باچا خان اور ان کے جانثار ساتھیوں کی گرفتاریوں کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ یہ وہ اقدام تھے جو باچا خان نے اپنی قوم کو جہالت کے دلدل سے نکال کر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اٹھائے تھے، لیکن ابھی باچا خان کی سیاسی زندگی پر نظر ڈالنا باقی ہے۔ ابھی یہ ڈسکس کرنا باقی ہے کہ کیا خان عبدالغفار خان غدار تھے؟ یہ بھی ڈسکس کرنا باقی ہے کہ باچا خان کو سرحدی گاندھی کیوں کہا جاتا ہے؟ باچا خان کا جھکاؤ مسلم لیگ کے بجائے کانگریس کی جانب کیوں تھا؟ خان عبدالقیوم خان نے خدائی خدمتگار تحریک پر حملوں کا حکم کیوں دیا تھا؟ ابھی انگریز دور حکومت سے لے کر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ تک 39 سالہ قید اور 15 سالہ جلا وطنی کی ہوشربا داستان سننا باقی ہے، لیکن یہ داستان ہم آپ کو سنائیں گے باچا خان کی اس داستان کے سیکنڈ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے، اور داستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔